والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ایدنی بروح القدس۔ میرے بھائی جو باہر دھوپ میں موجود ہیں، انہیں گزارش ہے کہ مسجد میں اندر ہال میں تشریف لے آئیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ بھی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی، اور آج اسی تسلسل کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ زبان پر حق جاری فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا تو مکے کے لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے، خون کے پیاسے ہو گئے، راہوں میں کانٹے بچھا رہے تھے۔ جہاں سے گزرتے طائف کے بازار میں تو لوگ سنگ باری کرتے۔ جب لوگوں کی طرف سے ملنے والی یہ تکلیفیں اور یہ دکھ حد سے بڑھ گئے تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اے میرے نبی، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما جائے۔ تو اللہ کے حکم سے حضور علیہ السلام آپ نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضور علیہ السلام کو ویسے مکہ المکرمہ بہت پیارا تھا، بہت محبوب تھا اور بہت پسندیدہ تھا۔ جب مکہ المکرمہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تو حضور علیہ السلام نے مکہ سے مخاطب ہو کے کہا تھا، اے مکہ، تو ہمیں بہت زیادہ پیارا تھا، تو بہت پسندیدہ تھا، لیکن تیری اس دھرتی پر رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا۔ انہوں نے مجھے دکھ پہنچائے، راہوں میں میرے کانٹے بچھائے، طائف کے بازاروں میں سنگ باریاں کی گئی، لوگ میری جان کے دشمن بن گئے۔ اب اللہ کا حکم آیا ہے، اب اللہ کا اذن آیا ہے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ دوپہر کا موقع ہے۔ حضور علیہ السلام نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا کہ اے ابو بکر، اب اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے، اللہ کی طرف سے اجازت مل چکی ہے کہ اب ہم مکے کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور یہ بھی حکم ملا ہے کہ تم اس سفر میں میرے ساتھ ہوگے، تمہارے ساتھ یہ ہجرت کا سفر طے ہوگا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بڑی خواہش تھی کہ ہجرت کی جائے اور حضور علیہ السلام کی سنگت میں کی جائے۔ تو جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا
کہ اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری آئی ہے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کی جائے اور میں حضور علیہ السلام کی سنگت میں رہوں گا، تو حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میرے والد محترم نے جب اس خبر کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور یہ خوشی کے آنسو تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ بندہ خوشی میں بھی روتا ہے، انسان کے خوشی میں بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ میں یہی سمجھتی تھی کہ جب لوگوں کو دکھ ملتا ہے، جب لوگوں کو درد ہوتا ہے، جب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جب مصیبتیں لوگوں کو ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں، تب ہی بندہ روتا ہے۔ کہا مجھے آج اس بات کا علم ہوا ہے، مجھے آج اس بات کا احساس ہوا ہے کہ جب انسان کو خوشی ملتی ہے تب بھی خوشی کے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو اب اس موقع پہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خاندان، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بڑی قابل ذکر ہے۔ ہجرت کے موقع پہ آپ کے خاندان کے افراد نے کس طرح ایک ایک جزئی کو جو ہے صیغہ راز میں رکھا اور کس طرح اپنی خدمات کو پیش کیا۔ جب 3 دن اور 3 راتیں حضور علیہ السلام غار ثور میں جو ہے وہاں موجود رہے، اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ پورا دن کفار مکہ کی مجلسوں میں گھومتے اور ان کی باتوں کو نوٹ کرتے، اور جب سورج غروب ہونے لگتا، شام کا اندھیرا پھیل جاتا، تو کیا کرتے؟ غار ثور کا رخ کر لیتے، اور جو کچھ پورے دن میں کفار مکہ نے منصوبہ بندی کی ہوتی تھی حضور علیہ السلام آپ کو جا کے باخبر کرتے۔ جی حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے اور جناب اسماء بنت ابی بکر، آپ کتنی دانا تھی، کتنی زیرک تھی اور کتنی معاملہ فہم تھی، آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک تو رات کے وقت جو ہے کھانا لے کر اور اشیاء ضرورت لے کے اسے غار ثور تک پہنچاتی، اور جب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی غرض سے گھر سے نکلے تو ابو جہل گھر میں آیا اور ابوبکر صدیق کا پوچھا، تو جناب اسماء بنت ابی بکر نے کہا میں کیا جانوں میرے بابا کہاں ہیں، مجھے تو علم نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے اس موقع پہ آپ کو ڈرایا، دھمکانے کی کوشش کی، لیکن جو تربیت کا اثر گھٹی میں پڑ چکا تھا وہ اس حد تک تھا کہ ابو جہل باوجود اس کے کہ وہ ڈراتا رہا، باوجود اس کے کہ وہ خوف زدہ کرتا رہا، لیکن اس کی کوشش کے باوجود جناب اسماء بنت ابی بکر استقامت کا پہاڑ بنی رہی اور کوئی بھی راز اس حوالے سے اپنی زبان پر نہیں لائیں، اپنی زبان پر نہیں لائیں۔ اور اس موقع پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابی قحافہ، انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابو قحافہ نے، اور آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے ابو قحافہ۔ تو جب ابو قحافہ حضرت ابوبکر صدیق کے والد کو پتہ چلا کہ ابو بکر ہجرت کی غرض سے گھر سے نکل چکے ہیں، تو جناب اسماء بنت ابی بکر سے کہا خدا جانے تمہارے والد گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے کچھ رقم چھوڑ کے بھی گئے ہیں یا نہیں گئے؟ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میرے والد محترم جن کے پاس کم و بیش 6000 درہم موجود تھے، وہ ہجرت کے سفر کے لیے آپ نے اپنے ساتھ لے لیے تھے۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق کے والد نے کہا کہ پتہ نہیں گھر میں کچھ چھوڑا بھی ہے یا نہیں چھوڑا، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے وہ تاخچہ جہاں حضرت ابو بکر رقم رکھا کرتے تھے وہاں پتھر کی چھوٹی چھوٹی ڈلیاں ایک تھیلی میں ڈال کے رکھ دی، اور جناب ابو بکر صدیق کے والد کے ہاتھ کو پکڑ کے وہاں لے گئی اور کہا دادا محترم اپنا ہاتھ ذرا یہاں تاخچے پر رکھیے تو صحیح،
آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ رقم ہماری ضرورت کے لیے یہاں چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو جب یہ بات کی تو انہیں تسلی ہو گئی، اطمینان مل گیا۔ تو کس انداز سے انہوں نے یہ سارے معاملے کو ڈیل کیا، اندازہ ہوتا ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز سے اپنی اولاد کی تربیت کی۔ اور دور رہا آپ کے ایک غلام جن کا نام عامر بن فہیرہ ہے، یہ پورا دن بکریاں چراتے، اور جب شام کا اندھیرا چھا جاتا تو بکریوں کے ریوڑ کو لے کر غار ثور تک پہنچ جاتے تاکہ میرے آقا جو بکریوں کا دودھ ہے اسے نوش جاں کر لے۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے صبح کے وقت روشنی پھیلنے سے پہلے واپس مکے میں آتے تاکہ مکے والے کو علم ہی نہ ہو کہ ان کے بیٹے نے رات مکے میں گزاری ہے یا باہر گزاری ہے، تو ان کے آنے سے قدموں کے نشان رہتے تھے، قدموں کے نشان موجود رہتے۔ وہاں سے عامر بن فہیرہ بکریاں لے کے گزرتے تھے تاکہ وہ قدموں کے نشان جو جناب ابوبکر صدیق کے بیٹے چھوڑ کے گئے ہیں بکریوں کے اوپر چلنے سے وہ نشان بھی ختم ہو جائے۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے تھا، یہ سب کچھ ہمارے لیے تھا۔ 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں قیام پذیر رہے۔ کتنی راتیں؟ 3 راتیں۔ آپ نے کبھی سوچا، سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں جو غار ثور میں حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا، اس میں حکمت کیا تھی؟ اللہ کے نبی کی زندگی، اس کی ایک ایک گھڑی بہت قیمتی، ایک ایک ساتھ بڑی قیمتی تھی، اور حضور علیہ السلام کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہوتا تھا۔ میں اگر آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں، جب اللہ کے نبی کا عمل بے مقصد نہیں ہے تو 3 دن اور 3 راتیں وہاں کیا کرتے رہے؟ آپ کہیں گے کہ کفار مکہ کے خوف کی وجہ سے، ان کے ڈر کی وجہ سے کہیں کوئی کافر نقصان نہ پہنچا دے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت کے غرض سے مکے کو چھوڑ رہے تھے تو راستے میں وہ کفار مکہ تلواریں لیے کھڑے تھے، لیکن حضور علیہ السلام ہاتھ میں ریت لے کر وہاں سے گزرے اور سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، باوجود یہ کہ ان کی آنکھیں موجود تھیں، ہاتھوں میں تلواریں موجود تھیں، لیکن ان کی تلواریں اللہ کے نبی کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں، ان کی تلواریں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں، آنکھوں سے وہ نہ دیکھ سکے کہ یہاں سے اللہ کے نبی گزر کے چلے گئے۔ تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو نبی کفار کے نرغے میں سے ہو کے بحفاظت نکل گئے تو کیا وہ آگے سے نہیں نکل سکتے تھے؟ نکل سکتے تھے۔ اور تو اور رہا، جب حضور علیہ السلام اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ چلے جا رہے ہیں تو سراقہ بن مالک، جس کے سامنے 100 اونٹوں کا تحفہ اور انعام موجود تھا، ابو جہل نے یہ اعلان کیا تھا جو محمد کو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو 100 اونٹوں کا لالچ سر پہ سوار تھا، یہ تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ آخر اس نے ان حضرات کو دیکھ لیا، ارادے وہ اچھے نہیں تھے، نیت میں فتور تھا، تو جب بری نیت کے ساتھ سراقہ بن مالک آگے بڑھا تو کیا ہوا؟ سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، پریشان ہوا۔ آخر فوراً کہا ہے محمد، میں جس نیت کے ساتھ آیا تھا اسی نیت کے ساتھ اب دوبارہ نہیں آؤں گا، میں دوبارہ واپس چلا جاؤں گا، دعا کیجیے اللہ مجھے محفوظ رکھے، میرے گھوڑے کو زمین سے نکال دے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اور یہ گھوڑا زمین سے باہر نکل آیا، پھر نیت میں فتور آ گیا، تیسری بار پھر گھوڑا دھس گیا، اب کی بار کہنے لگا میری توبہ، اب اگر میں اس نیت کے ساتھ وہاں آؤں، اے محمد میں وعدہ کرتا ہوں واپس جا رہا ہوں، اور اگر کوئی
کوئی اس راستے میں آنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو بھی یہی کہوں گا کہ اس راستے پہ مت آنا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے مطلب کی یہاں کوئی چیز نہیں ہے، سو واپس چلے جاؤ۔ اور جب وہ جانے لگا تو اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ گمان ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کی تحریک کو غلبہ ملے گا، اور جب اللہ آپ کو عزت سے نوازے گا نا تو مجھ پر کرم نوازی کیجئے گا، مجھ پر شفقت اور مہربانی کیجئے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا جائے گا۔ کہنے لگا ایسے نہ کیجئے بلکہ مجھے لکھ کے دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک ہڈی کے ٹکڑے پہ یہ کچھ لکھ کے دیا، اور جب لکھ کے دے دیا تو اس موقع پہ حضور علیہ السلام نے سراقہ کو کہا، فرمایا اے سراقہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں کی زینت بنیں گے۔ سراقہ اگرچہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن اسے یقین تھا کہ یہ ذات جو زبان سے کہہ دے وہ ہو کے رہتا ہے، جو زبان سے کہہ دے وہ ہو کے رہتا ہے، اور اس ذات کی نگاہ نبوت سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اگر اس نبی نے کہہ دیا ہے تو ہو کے رہے گا۔ اگر جو بات حیرت والی تھی کہ کسرا جو اس وقت کی طاقت سمجھی جاتی تھی اس کے کنگن اور سراقہ کے ہاتھوں میں کیسے ممکن ہے، لیکن سراقہ کو یقین ہو گیا تھا، اس نے اس بات کو پلے بٹھا لیا تھا، اس بات کو پلے بٹھا لیا کہ یہ ہو کے رہے گا۔ اور تو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جو کچھ حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے جو کچھ ہو چکا ہے اس سے بھی باخبر ہیں، اور جو کچھ آنے والے وقت میں ہوگا اللہ کے نبی اس سے بھی باخبر ہیں۔ آپ اکثر اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے دوست صحابہ کو یہ شعر سنایا کرتے تھے، الا نبی لنا منا فیخبرنا ما بعد غایاتنا من رأس مجرانا، خبردار لوگو سنو، الا نبی لنا منا، یہ نبی جو رب کا پیارا ہے، یہ نبی جو امت کا سہارا ہے، یہ نبی جو راگ دلارا ہے، یہ نبی جو نبیوں کا سردار ہے، یہ نبی جو رب کا یار ہے، اس نبی کا وصف یہ ہے، اس نبی کی خوبی یہ ہے، اس نبی کی شان یہ ہے، الا نبی لنا منا فیخبرنا ما بعد غایتنا، اس نبی کی شان یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے آنے سے پہلے ہو چکا وہ نبی اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہوگا وہ نبی اسے بھی جانتا ہے۔ فیخبرنا، وہ نبی ہمیں خبر دیتا ہے جو کچھ ہو چکا اس کی بھی اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی بھی۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ، طائر سدرہ، طائر سدرہ جناب جبریل امین کو کہا جاتا ہے، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر کریں گے شفاعت، بروز حشر شفاعت وہ کریں گے، لیکن اگر یہ ہوگا عقیدہ حضور جانتے ہیں، الا نبی لنا منا فیخبرنا ما بعد غایتنا۔ تو سراقہ کو یقین ہو چکا تھا، اب سراقہ اس نے اس بات کو پلے بٹھا لیا اور وہ ہڈی اسے بڑا سنبھال کے رکھا۔ پھر میرے بھائیوں وقت بیت گیا اور وہ موقع بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ، یہ موقع جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، فتح مکہ کے موقع پہ حضور علیہ السلام موجود، صحابہ کے نیزے سراقہ کی طرف جب بڑھنے لگے اور تلواریں سراقہ کے اوپر اٹھنے لگی، سراقہ نے موقع پہ وہ ہڈی نکال لی، اور جس پر یہ وعدہ اور عہد لکھا ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہم نے سراقہ سے وعدہ کیا تھا، آج ہم اپنا وعدہ کو پورا کرتے ہیں، سراقہ پر شفقت بھی کی جائے گی اور مہربانی بھی کی جائے گی۔ اور پھر وقت گزر گیا اور حضور علیہ السلام ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، جناب ابوبکر صدیق کا دور گزر گیا، حضرت عمر فاروق کا دور مبارک ہے، ایران فتح ہو چکا ہے،
اور جب ایران فتح ہوا تو وہاں سے جو کچھ مال غنیمت ہاتھ لگا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، مال غنیمت آنکھوں کے سامنے موجود ہے، اور جناب عمر فاروق اپنی آنکھوں سے کچھ تلاش کر رہے ہیں، نظریں کچھ تلاش کر رہی ہیں، طبیعت میں اضطراب موجود ہے، اور اس طرح کی کیفیت۔ لوگ کچھ پریشان، کہنے لگے حضور والا ایران کو اللہ نے فتح، ایران پر ہمیں فتح عطا فرمائی ہے، آج اللہ کے حضور شکرانے کا دن ہے اور آپ جو ہیں مضطرب دکھائی دے رہے ہیں، کچھ پریشان اور خفا دکھائی دے رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن وہ بھی گزر چکا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو کہا تھا، اے سراقہ ایک دن آئے گا کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں کی زینت بنیں گے، میری آنکھیں اور کچھ نہیں وہ کنگن تلاش کر رہی ہیں۔ ایک صحابی نے ان کنگن اس پر نظر پڑی، اس کو اٹھایا اور جناب عمر فاروق کے ہاتھوں میں تھمایا۔ عمر فاروق نے کہا کہاں ہے سراقہ؟ سراقہ حاضر خدمت ہے۔ کہا آؤ سراقہ، باقی کام بعد میں کریں گے، پہلے رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی اس بات کو ہم عملی طور پہ پورا کرتے ہیں۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو غار ثور کی وہ 3 راتیں، غار ثور کی 3 راتیں، کیا وہاں پہ حضور علیہ السلام کی مصروفیت کیا رہی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی مصروفیت کیا رہی؟ ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک لمحہ بھی بے مقصد نہیں گزرا۔ حضور کا فرمان ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام انسان کے، بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد باتوں کو ترک کر دے، حضور اسلام کا فرمان ہے۔ اور تو قرآن نے کہا کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ ایمان والے یہ لغو کاموں سے بچتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کا جب یہ وصف اور خوبی ہے تو حضور علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں آپ کا عمل کیا رہا وہاں؟ آپ کہیں گے نا کہ کفار کے خوف سے، نہیں میرے بھائیوں، خوف کاہے کا؟ وہ ذات جب مکے سے بچتی بچاتی ہوئی نکل گئی، کفار مکہ دیکھ ہی نہ سکے۔ ہاں حضور علیہ السلام کو کوئی حزن ملال نہیں تھا، لیکن جناب ابوبکر صدیق کو حضور علیہ السلام کے حوالے سے تحفظات تھے۔ اس موقع پہ کبھی قدم بڑھا کے آگے نکل جاتے اور پھر ایک دم پیچھے آ جاتے، کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف۔ عشق کا نصاب جس نے پڑھنا ہو تو جناب ابوبکر صدیق کی سیرت کو پڑھ لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ تمہارا رویہ سمجھ سے بالا تر ہے، کبھی قدم اٹھا کے آگے بڑھ جاتے ہو اور پھر یوں ہی پیچھے چلے جاتے ہو، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، ماجرا کیا ہے؟ یا رسول اللہ جب ذہن میں یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں دشمن آگے سے آپ پہ حملہ نہ کر دے، میں قدم بڑھا کے آگے نکل جاتا ہوں، اور جب یہ خطرہ دامنگیر ہوتا ہے کہ دشمن کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں قدم روک کے پیچھے چلا جاتا ہوں، اور جب دائیں سے خطرہ آتا ہے دائیں چلا جاتا ہوں، بائیں سے خطرہ آتا ہے بائیں چلا جاتا ہوں۔ حضور اسلام کو تو خطرہ نہ تھا، بلکہ آپ نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ، تو اللہ نے تو آپ کو بچا کے رکھا، سراقہ حملے کے لیے آئے، اللہ نے بچا کے رکھا، اور اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچا کے رکھے گا لوگوں کی خرد برد سے۔ تو وہاں کیا ہوتا رہا؟ تو میرے بھائیو سنیے گا، حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت وہ کچھ دیکھ رہی تھی جو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے، اور اللہ بھی یہ سب کچھ جانتا تھا کہ جب حضور علیہ السلام ظاہری طور پہ پردہ فرما جائیں گے تو جناب ابوبکر صدیق کو نت نئے چیلنجز کا سامنا ہوگا، فتنہ ارتداد سر اٹھا لے گا، مختلف قبیلے مرتد ہو جائیں گے، کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے گا اور کوئی دین کے جو شعار ہیں ان کو ترک کر دے گا، اور کہیں فتنہ ختم نبوت سر اٹھا لے گا، اور کہیں یمامہ کے موقع پہ سینکڑوں کے حساب سے اصحاب جو ہیں وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز المرام ہو جائیں گے۔ اتنے چیلنجز
اور سب سے بڑھ کے تو یہ کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرمانے کی وجہ سے دل لوگوں صحابہ کے دل اور جگر چھلنی ہو چکے تھے، اور ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں نکلے تھے کہ قبائل مرتد ہو گئے، ختم نبوت کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ یہ سارے چیلنجز تھے، اور اس موقع پہ اور تو ہو رہا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پریشان ہو گئے، اور جب جناب ابو بکر صدیق نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، کن کے خلاف؟ جو مرتد ہو گئے، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، فتنہ ختم نبوت، جی فتنہ انکار ختم نبوت، یہ سارے معاملات آپ نے جب اعلان کیا تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے اے ابو بکر، حالات بڑے حساس ہیں، اور نیا نیا حضور علیہ السلام آپ کا وصال ہوا ہے، اور ہر طرف سے چیلنجز کا سامنا ہے، ادھر سے آپ نے اعلان جہاد فرما دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں خطرہ لاحق ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جناب عمر فاروق کے سینے پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ کی ضرب لگا کے فرمایا عمر تو بڑا جری ہے، تو اتنا بہادر ہے، آخر تجھے کس واسطے فکر دامنگیر ہو گئی ہے؟ عمر یاد رکھنا، خدا کی قسم زمین اور آسمان اپنی جگہ بدل سکتے ہیں، لیکن اگر عمر فاروق سنو، اگر جو حضور علیہ السلام کے دور میں ایک پائی بھی زکوٰۃ کی دے رہا تھا، آج اگر وہ ایک پائی بھی نہ دے گا اور اس پر وہ پائی کا دینا فرض ہوگا، ابو بکر اس کے خلاف بھی اعلان جہاد کرے گا۔ اتنا یہ سارے چیلنجز تھے، اور حضور کے نگاہ نبوت جانتی تھی کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ تو ان 3 دن اور 3 راتوں میں جناب ابوبکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیض سے نوازا تھا اور ان صلاحیتوں سے نوازا تھا، کل کلاں جن چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہونا تھی، اس کے لیے جناب ابوبکر صدیق کو تیار کیا جا رہا تھا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے ممکن ہے؟ نگاہ نبوت سے فیض، وہ نگاہ، آخر نگاہ بھی رسول اللہ کی تھی، وہ نگاہ جب چاند پر اٹھتی ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، جب وہی نگاہ سورج پر پڑتی ہے تو سورج پلٹ آتا ہے، وہی نگاہ جب درخت پر پڑتی ہے تو درخت زمین کا سینہ چیر کر سر پر سجود ہو جاتا ہے، وہ نگاہ جب کنکریوں پر پڑتی ہے تو کنکریاں مٹھی میں کلمہ پڑتی ہیں، اور وہی نگاہ جب صدیق اکبر پر پڑی ہوگی اور 3 دن اور 3 راتیں پڑی ہوگی، کیا عالم ہوگا؟ سنیے سنیے کیا عالم ہوگا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں پہنچے، مدینے کے لوگوں کو علم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ وہاں سے چل پڑے ہیں، وہ روزانہ مدینے سے باہر نکل آتے تھے، اور اس انتظار میں کہ کب وہ گھڑی آئے، وہ مبارک چہرہ ہمیں نظر آئے، اور جب وہ تشریف لے آئے تو منظر بڑا عجیب تھا، کئی معصوم ننھی بچیاں تھیں، دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارہ کر کے گاتی تھیں، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، جیت بالامر المطاع مرحبا یا خیر دا۔ جب اس کیفیت میں، کتابوں میں ہے کہ وہ دن مدینے والوں کے لیے عید کا دن تھا، انہوں نے زرق برق لباس پہنے اس دن کہ آج رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب جب تشریف لائے، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے اور جناب ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، مدینے والوں نے سمجھا کہ جو ذات کھڑی ہے شاید یہی رسول اللہ کی ذات ہے۔ آخر کیسے ممکن ہوا ایسے؟ انہوں نے کیوں سمجھ لیا؟ وہ 3 دن اور 3 رات جو حضور علیہ السلام نے جناب ابوبکر صدیق پہ توجہ فرمائی تھی، اس توجہ کا یہ فیض ملا کہ جب یہ نفوس قدسیہ مدینے میں تشریف لائے تو مدینے کے لوگوں کے لیے یہ تعین کرنا مشکل ہو چکا تھا کہ صدیق اکبر کی ذات کون سی ہے اور رسول اللہ کی ذات کون سی ہے۔ تو جناب ابوبکر صدیق بھانپ گئے، اور جب دھوپ ذرا زیادہ ہوئی نا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک کپڑا اٹھایا اور رسول اللہ کے سر انور پہ دے دیا، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ جو کپڑا اٹھا کے سایہ کر رہا ہے یہ غلام ہے، اور جس پہ سایہ کیا جا رہا ہے یہ آقا ہے۔ امام عبد الوہاب اشعرانی
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، آپ لکھتے ہیں امداد المشتاق میں، فرماتے ہیں بغداد کی زمین ہے، حضرت جنید بغدادی لوگوں کو ہدایت کا نور بانٹ رہے ہیں، لوگوں کے درمیان لوگوں کا مجمع ہے اور لوگوں کو ہدایت کا نور بٹ رہا ہے۔ اسی دوران ایک کتا روزانہ کی بنیاد پہ حضرت جنید بغدادی کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، 1 دن 2 دن اور 3 دن۔ میرے بھائیو، وقت یہیں ختم ہوا بلکہ اوپر ہو گیا ہے، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا کیجیے، وما علیہ الا البلاغ۔